آخرت میں جاؤ گے تو یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ یہاں پر ہم اللہ سے، یعنی یہ تو بخشش اور شدید عذاب تو یہاں پہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آج کا مسلمان اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اس کی بات کروں، عرفان ذات کی، یہ ساری باتیں آسان ہیں، لیکن اس وقت جب آپ کا اپنی حقیقت پر یقین ہو۔ آپ نے تو، آپ کے اندر دو روحیں ہیں، آپ نے اپنی روح کو ایک ہی سمجھا ہوا ہے۔ آپ کے اندر ایک تو حیوانی روح ہے جو کہ اس جراثیم میں بھی ہوتی ہے، جو کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، آپ ڈالتے ہیں اور پھر اس سے بچہ بنتا ہے، وہ تو حیوانی ہے روح۔ زندگی تو وہیں سے ہے۔ وہ کیڑا آپ دیکھ لیں خوربین میں، لاکھوں کیڑے آپ کو اچھلتے کودتے نظر آئیں گے، تو آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں یہی کیڑا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کا طریقہ۔ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب بھی پھر ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے اور ہے۔ آ، ایک تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اپنے مقصد زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو کامل بندگی اختیار کر لو۔ یہ آیت کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انسان کو، انسان کی کامیابی اس میں رکھ دی ہے کہ وہ یعنی زندگی میری اطاعت میں گزارے۔ یہ ترجمہ اس کا یہ ہے۔ عبادت کا تو ہم نے ایک محدود مطلب لے لیا نہیں ہے، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ایک بات تو یہ ذہن میں یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اپنی حقیقت پر یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت پر نہ یقین ہے، نہ ہم یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے اہم جو ہے بس یہی ہے، جو حالات ہیں ہمارے، جو ظاہر ہے ہمارا، تو پھر معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں کرتے یا اس کے بارے میں نہیں سوچتے، دیکھیں، یہ تو مطلب ابتدا میں پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا انسان کو کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں۔ یہ دو سوالات۔ پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ مرد ہیں، عورت ہیں، کیا چیزیں، آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کیا چیز ہے۔ تو ہمارا آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میں جو نظر آ رہا ہوں یہی ہوں، اور بس یہی میرے حالات جو ہیں یہی حقیقت ہے۔ میں مالی لحاظ سے کمزور ہوں، مجھے کمانا ہے، مجھے اپنی دنیا کو بنانا ہے، گھر بنانا ہے، روزی کمانی ہے، بیٹوں کو پڑھانا ہے، اور بیٹوں کو اونچا گھوڑا بنانا ہے دنیا کا۔ یہ تو ایک ظاہری سوچ ہے۔ ہر انسان اپنے اور اپنے گھر والوں کے ظاہر کی سوچتا ہے۔ گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نانا پہ گیا ہے، یہ ابو پہ گیا ہے، نانی پہ گیا ہے، اس کے ظاہر کو دیکھ کے باتیں کرتے ہیں، پھر اس کی ظاہری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ کھانے کی بڑی فکر ہوتی ہے، میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا، بعض عورتیں ہیں یہ۔ تو یہ ساری باتیں، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ دنیا کو استعمال کریں، لیکن آپ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بنایا۔ اپنی حقیقت کو جانیں۔ جب تک آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں کریں گے، آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اللہ سے آپ بے تعلق ہی رہیں گے جس طرح آج ہیں ہم۔ تو پہلی ضرورت یہ ہے، کتابی زبان میں اس کو عرفان ذات کہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، پہلے یقین کریں اس پہ۔ ٹھیک ہے، آپ کے حواس جو سینسز ہیں وہ کام نہیں کرتے،
مانتے ہیں بات ہے، کیونکہ انسان جو ہار ہو جاتی ہے اس پر یقین نہیں ہوتا اس کا۔ اب میرے دونوں کندھے جو ہیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ کے کندھوں پر بھی ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے کیونکہ سینس کام نہیں کر رہا۔ آپ کے آگے پیچھے دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، قرآن کی آیت ہے، آپ کا یقین نہیں ہے؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی یحفظون من امر اللہ، اس کے آگے پیچھے میں نے دو حفاظت والے فرشتے لگائے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اس وقت نہ قرآن پر ہمیں یقین ہے، نہ حدیث پر ہے، نہ اپنی حقیقت پر ہمیں یقین ہے۔ یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب آپ ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ سچا ہے، آیت پوری اس طرح ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو میرا وعدہ سچا ہے، آؤ گے میرے پاس، جزا یا سزا دونوں میں سے ایک چیز ضرور تمہیں ملے گی۔ ابھی سورہ ہم الحدید پڑھ رہے ہیں کہ اس میں ہے کہ وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ، آخرت میں جاؤ گے تو یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ یہاں پر ہم اللہ سے، یعنی یہ تو بخشش اور شدید عذاب تو یہاں پہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آج کا مسلمان اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اس کی بات کر رہا ہوں عرفان ذات کی، یہ ساری باتیں آسان ہیں، لیکن اس وقت جب آپ کا اپنی حقیقت، آپ نے تو، آپ کے اندر دو روحیں ہیں، آپ نے اپنی روح کو ایک ہی سمجھا ہوا ہے۔ آپ کے اندر ایک تو حیوانی روح ہے جو کہ اس جراثیم میں بھی ہوتی ہے، جو کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، آپ ڈالتے ہیں اور پھر اس سے بچہ بنتا ہے، وہ تو حیوانی ہے روح، وہ تو مطلب زندگی تو وہیں سے ہے۔ وہ کیڑا آپ دیکھ لیں خوربین میں، لاکھوں کیڑے آپ کو اچھلتے کودتے نظر آئیں گے، تو آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں یہی کیڑا ہوں دنیا کا، اسی سے بس جسم ہے اور یہی زندگی۔ تو یہ دیکھیں یہاں سے بنیادی غلطی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا اپنی حقیقت پر، اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، نہ آپ کو پہچان ہوگی، نہ وہ ہوگا۔ تو پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بندگی کا طریقہ، تو بندگی سے پہلے آپ اپنی حقیقت پر یقین کریں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے اور اس کا یقین نہیں حاصل کریں گے، اس وقت تک آپ کو اپنے رب کا یقین، آپ کو پہچان ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، یہ یقین کہ میں یہ نہیں، میں کچھ اور ہوں، اور وہ تو قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا، جس کا جسم بنا لیا، تو اپنے ارادے سے ظاہر کر دیا۔ پھر حکم سجدہ جب دینے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، جب اس کا ظاہر قالب میں برابر کر دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں، یہ سارا اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس وقت تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، ہم نے اس کی حقیقت تو نور ہے، مادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ نورانی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی پھونکی ایک روح ہے، امر ربی ہے قرآن کے حساب سے۔ تو پہلے یہ یقین کہ ہاں یہ دنیا تو جیسے بھی گزر جائے گی، لیکن اس روح کا وہ آئی کیوں ہے، یا دنیا میں کیوں بھجوایا گیا ہوں، یہ بھی یقین ہو کہ یہ میرا وطن نہیں ہے دنیا، میرا گھر کچھ اور ہے، اللہ کا ہوں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور میرا گھر تو
آخرت کا ہے. دیکھیں روح کا تعلق اس عالم مادیات سے نہیں ہے. یہ جو ہم جس میں روز و شب گزار رہے ہیں، روح کا اس سے وہ تو ایک نور ہے. گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ مٹی، پانی اور فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے مسخر کر دی ہے، مسخر کر دیا ہے اس کے فائدے کے لیے. یہ آم، یہ انگور، یہ کھجوریں، یہ مالٹے وغیرہ وغیرہ، یہ کون سے جانوروں کے لیے؟ ہمارے لیے. اس طرح یہ سبزیاں، یہ چقندر، یہ بروکلی، یہ گوبھی، یہ کتنی سبزیاں ہیں نا، کون سے گدھوں کے لیے پیدا کی؟ ہمارے لیے بنائی. آپ دیکھ لیں نا، دیکھیں یہ تو سینسز ہیں، کام کریں، سینسز سے کام لیں. عقل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سوچو وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم